الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے پرمیشور، سرویشورا، سرشٹی کرتا، اکشرا پربرہما، یہووا، واہے گرو اور اس طرح کے بے شمار خوبصورت ناموں سے دنیا میں یاد کیا جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام رشیوں پر، تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، ہم بات کر رہے تھے پچھلی آسمانی کتابوں کے محرف ہونے کے سلسلے میں، اور یہ بات مسلمانوں کے اندر بالخصوص اور پھر ہر دھرم کے ماننے والے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کی کتاب کو لے کر یہ تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا، غلطیاں نکالنا، ہسٹوریکل کانٹرڈکشنز کو پیش کرنا، سائنٹیفک کانٹرڈکشنز کو پیش کرنا، اور اس طرح سے دوسروں کی کتابوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کرنا، اور اپنی کتاب کا جو ہے ڈنکا پوری دنیا میں بجانے کی کوشش کرنا، یہ رویہ جو ہے مذہبی لوگوں کے اندر جو ہے پایا گیا ہے۔ اور اس پر قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اب تک، یعنی پچھلے 2 جمعوں میں، لاسٹ فرائیڈے خطبہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کے 2 جمعوں کے اندر قرآن مجید کے دلائل آپ کے سامنے میں نے سوالات کو پیش کرتے ہوئے پھر یعنی آیتوں کو دلیل کی حیثیت سے پیش کیا، اور ہم نے اب تک 3 سوالات کے جوابات کو قرآن کی روشنی میں دیکھا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کے مطابق یہ جو لوگ جنہیں عام طور پر غیر مسلم کہا جاتا ہے، ان کی جو شرکیہ باتیں ہیں وہ کتابی ہیں یا زبانی ہیں، یعنی ریٹن ہیں یا پھر وربل ہیں۔ تو پھر ہم نے اس کے جواب میں دیکھا تھا کہ ان کی جتنی شرکیہ باتوں کو قرآن مجید میں کوٹ کیا گیا ہے وہ وربل ہونے کی حیثیت سے کوٹ کیا گیا ہے، کتابی تحریف کا اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا۔ پھر دوسرا سوال ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کے مطابق کیا اہل کتاب اپنی کتابوں کو تحریف کرتے ہیں یا موضوع سے ہٹا کر بات کرتے ہیں، موضوع تبدیل کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید کی آیات پر ہم نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے جس بات کو کرٹیسائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ بات کو موضوع سے ہٹا کر جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو وربل ہے نا، جو ان کا تحریف کرنا تھا، ہے نا، بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرنا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے، کتابی تحریف کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ پھر تیسرا سوال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ قرآن کے مطابق کیا اہل کتاب اپنی کتابوں کو تحریف کرتے ہیں یا ان کو چھپاتے ہیں؟ تو پھر قرآن مجید کی مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چھپانے پر ہے نا تنقید کی ہے، اور بتایا ہے، ان سے کہا ہے کہ اللہ کی جو تعلیمات ہے، اللہ کی آیت ہے، ان کو مت چھپایا کرو، ہے نا، اور کتابی تحریف کا ہم نے کوئی ذکر ان آیات کے اندر نہیں دیکھا۔ اور پھر یہاں پر یعنی چھپانے سے مراد پھر یہ بات اپنے آپ یعنی کہ نکل کر بھی آتی ہے کہ اگر وہ چھپا رہے ہیں یعنی وہاں پر حق ہے اور اس حق کو چھپایا جا رہا ہے، ورنہ اگر باطل ہی باطل ہے اور باطل کو چھپایا جا رہا ہے تو پھر اس پر تو تنقید کرنے میں کوئی سینس نہیں بنتا، ہے نا۔ حق ہے اور اس حق کو چھپایا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم حق کو جو ہے مت چھپاؤ،
یعنی کہ وہاں حق ہے تبھی تو وہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ یہ تیسرا سوال، یعنی کہ یہ چونکہ تفصیل اس کی آلریڈی آ چکی ہے، اس کا یعنی کہ بریف میں نے آپ کے سامنے ایک ریمائنڈر، ایک اوور ویو پیش کیا، اور اب یعنی کہ یہاں سے ہم آگے کے ایک دو سوال پر جو ہے ہم بات کریں گے۔ تو چوتھا سوال اس سلسلے میں، اور عزیز ساتھیوں یہ بات مطلب ذہن نشین رہے، اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک سنگل سٹیٹمنٹ اگر ہم کہہ دیتے تو کافی ہو جانا چاہیے، ہے نا، لیکن یہ ایک سٹیٹمنٹ کسی کا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ پہلے تو کسی کا سٹیٹمنٹ نہیں مانیں گے، ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے، ہے نا، دلائل کی بنیاد پر ہی کسی بات کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، یہ پہلی بات۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سابق کتابوں کو لے کر جتنا مسلمانوں کے اندر یعنی کہ علم ہو یا علم نہ ہو، یعنی ہر ایک کی زبان کے اوپر جو جتنا آسانی سے یہ بات آ جاتی ہے، وہ کتابیں کرپٹڈ ہیں، وہ کتابیں انٹرپولیٹڈ ہیں، سابق آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ہے نا، کینسل ہو چکی ہیں، یہ جتنا یعنی کہ گہرائی سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر اس کو نکالنے کے لیے، اس شاکلہ کو توڑنے کے لیے یہ قرآن مجید کے دلائل، زیادہ دلائل دینا بے حد ضروری محسوس ہوتا ہے، اسی لیے ہم اتنی ڈیٹیل کے اندر جا رہے ہیں۔ تو چوتھا سوال اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ ہے کہ قرآن کے مطابق کیا اہل کتاب اپنی کتابوں کو تحریف کرتے ہیں یا ان کو پس پش ڈالتے ہیں؟ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہے نا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آپ دیکھیں دو آیتیں ہیں، ایک وہ جو میں نے ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول آ گئے اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی سابق کتاب کی ہمیشہ سے بعد میں آنے والے رسول نے تصدیق ہی کی ہے، کبھی تکذیب نہیں کی۔ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ایسا انہوں نے بیہیو کیا جیسا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ونس اگین یعنی اس آیت میں بھی ہم دیکھیں گے تو گمراہی کی جو وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کتاب میں تحریف کا ذکر ابھی تک نہیں آیا، بلکہ جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے اللہ کی کتاب کو کیا کیا؟ اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس سے اپنا منہ موڑ لیا، ہے نا، اسے لائٹ لے لیا اور اسے اگنور کر دیا۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے سے جو ہے یہ سب مراد ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک اور آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لی تھی، وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا اہل کتاب سے یا ان لوگوں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی، کیا وعدہ لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ لازماً تم اسے بیان کرو گے، کلیریفائی کرو گے، ہے نا، کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنے پس پش ڈال دیا، انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ہے نا، اور کمپلیٹلی اس عہد کو انہوں نے اگنور کر دیا، اور اللہ کی کتاب کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا اور اسے اگنور کر دیا۔ تو یہ ساتھیوں یہ آیتیں یعنی جو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، بار بار یہی بات یعنی نتیجے کے طور پر، کنکلوژن کے طور پر، ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا ذکر پورا ملتا ہے نا، چھپانے کا پورا ذکر ہمیں ملتا ہے، موضوع کو تبدیل کر کے بات کرنے کا جو ہے پورا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور شرکیہ باتیں کرنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن کتابی تحریف کا ہمیں ابھی تک کوئی ذکر نہیں ملا۔ اور آگے آپ دیکھیں ایک اور سوال ہے نا، پانچواں سوال، لوگوں کی گمراہی کی کئی وجوہات قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی، کئی وجوہات بتائی ہے۔ کیا تحریف بھی گمراہی کی ایک وجہ بتائی گئی ہے؟ سابق آسمانی کتابوں کے اندر بھائی وہ چینج ہو گئے، کرپٹ ہو گئے، انٹرپولیٹڈ ہو گئے، لہٰذا یعنی لوگ ان کو پڑھ کر جو ہے گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا ایسی کوئی بات ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے؟ تو آئیے دیکھیں، مطلب اب بہت ساری وجوہات، یعنی وہاں پر اب تک ہم نے جو 4 سوال دیکھے، اسپیسیفک ایک کویشچن تھا، ہے نا، اور پھر اس کے دلیل کے اندر جو ہے آنسرز تھے، چھپانے کی
جو ہے آیتیں آپ نے دیکھی، یا قولی ہے نا ان کے شرکیہ باتوں کی آیتیں ہم نے دیکھی، اور پھر اب یہاں پر پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کی ہم نے آیتیں دیکھی، اور موضوع کو تبدیل کر کے بات کرنے کی آیتیں دیکھی. یہ ایک اوپن کوشچن ہے. لوگوں کی گمراہی کی کئی وجوہات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی. کیا بتائی ہیں دیکھتے جائیں گے، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بھئی کیا کتابوں میں تحریف بھی ایک وجہ بتائی گئی ہے، ہم وہ بھی غور کرتے چلیں گے. تو آپ دیکھیں اب کیا کیا اور وجوہات گمراہی کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، دین میں تم اپنے دین میں غلو مت کرو، دین میں ایکسٹریمزم اختیار مت کرو، ہے نا. کسی بھی معاملے میں ایکسٹریم مت ہو جاؤ دین کے معاملے میں. کیوں؟ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایکسٹریم مت ہو جاؤ. تو یعنی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ لوگوں کے گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی؟ دین کے اندر غلو کرنا، ہے نا، کسی بھی ایکسٹریمزم کے اندر جو ہے چلے جانا. تو یہ ان کی جو ہے گمراہی کی وجہ بتائی جا رہی ہے. تو لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، تو حق کے علاوہ ہے نا حق کو چھوڑ کر اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور کسی ایسی قوم کی خواہشات کی جو ہے پیروی کرنے میں تم مت لگ جانا، ہے نا، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے پھر بہتوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ جو سوائے سبیل تھا، وہ جو درمیانی راستہ تھا، اس راستے سے وہ بہت دور جو ہے بھٹک گئے، ہے نا. تو گمراہی کی دو وجوہات یہاں پر جو بتائی جا رہی ہیں کیا ہیں؟ ایک ہے دین کے اندر غلو کرنا، اور دوسرا جو ہے کسی قوم کی جو ہے خواہشات کی پیروی کرنا، ہے نا. یعنی پرانے لوگوں کی خواہشات کی جو ہے جو انہوں نے دین کے نام سے دین کے اندر شامل کر دیے، ان خواہشات کی جو ہے پیروی کرنا، یہ جو ہے گمراہی کی ایک وجہ بتائی گئی. ابھی بھی کتابی تحریف کی بات ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملی. پھر اس کے بعد میں عزیز ساتھیوں ہم دیکھیں اور ایک گمراہی کی بڑی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہ تمام مطلب وہ مختلف یعنی ہندو اور عیسائی اور یہودی اور یعنی الگ الگ یہ گروہوں کے لیے ہے نا. کیا ہے گمراہی کی وجہ؟ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ہے نا. انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے جو راہبوں کو انہوں نے رب بنا لیا. اور یہ چیز یعنی دیکھنے میں آتی ہے، لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت بتائی جا رہی ہے، صاف ہے، کلیئر ہے، واضح ہے، اس کا مطلب کیا ہے، زیادہ انٹرپریٹ کر کے جو ہے کوئی نتیجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت اپنے آپ میں کمپلیٹلی جو ہے بالکل واضح ہے کیا کرنا ہے، اور وہ اللہ کی یعنی کتاب میں سے ہے، اللہ کا حکم ہے وہ. مگر اس کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں کسی اور عالم نے پھر یہ بات کہی ہے کیا، ہے نا، ہمارے بڑوں میں سے کس نے پہلے یہ بات کہی؟ ارے بھائی اللہ کا کلام آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے، اور پھر بھی آپ کو جو ہے مطلب اور اگری کر رہے ہیں، ہے نا. جو بات بتائی جا رہی ہے، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ مان بھی رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہے نا دل میں یہ ہے کسی بڑے نے نہیں بتائی تو پھر ہم کیسے فالو کر لیں گے. تو جی ساتھیوں یہ کیا ہے؟ یہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم من دون اللہ کا عمل ہے تو ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، ہے نا. یہ کر رہے ہیں لوگ. یہ ہے گمراہی کی ایک اور وجہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے نا. اپنے مولویوں کی اور پنڈتوں کی اور پادریوں کی اور ہے نا جو اپنے مذہب کے بڑے بنے بیٹھے ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہے نا. وہ اللہ کو چھوڑ کر ہے نا اللہ کے کلام میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے، اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ کرتے ہیں، اور پھر دین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ ثواب دے گا، ہے نا، اجر سے نوازے گا، ایسا لوگ سمجھتے ہیں. بہرحال گمراہی کی ایک اور تیسری وجہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں قرآن سے، ٹھیک ہے. یہ سورہ یونس آیت نمبر جو ہے 36 ہے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اپنے گمان پر چل رہے ہیں، ہے نا. جو ان کو سمجھ میں آیا، جو ان کے خیالات ہیں، وہ اپنے خیالات پر چل رہے ہیں. یعنی لوگوں سے گفتگو جب ہو رہی ہے نا، قرآن کی کوئی آیت پیش کی، میں مسلمانوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، مسلمانوں سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کے سامنے کوئی آیت پیش کی گئی، جواب میں آ رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ بات ایسی ہونی چاہیے. ارے
بھائی قرآن مجید کی آیت آپ رکھتے جواب میں اور بولتے کہ بھائی اس آیت کے حساب سے جو ہے یہ مطلب نکلنا چاہیے یا عمل ہمارا ایسا ہونا چاہیے، ہے نا، جیسا جو موضوع ہے جس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہے نا. میں نے آپ سے یہ بالکل ابتدا میں کہا، بار بار میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کتابیں سابق آسمانی کتابیں محرف ہیں یا نہیں، ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے قرآن میں ان کی تنقید کی ہے، ان کو کرٹیسائز کیا ہے، ان کو کنڈیم کیا ہے. اور اب تک جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہے نا، لگاتار ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کرٹیسائز نہیں کیا، ہے نا، مگر مسلمان کرٹیسائز کرتا ہے نا، کرٹیسائز کرتا ہے. کرٹیسائز کرنا اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کو ایک اچھا عمل سمجھتا ہے، اور وہ یعنی کہ اسے یہ لگتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا دین کا جو ہے کام کر رہا ہوں، دین کی خدمت انجام دے رہا ہوں، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ جو ہے اجر سے جو ہے نوازنے والا ہے. جبکہ اللہ نے ایسا کام نہیں کیا. اللہ نے کبھی کسی ایک آیت میں بھی قرآن کے سابق کسی آسمانی کتاب کو کرٹیسائز نہیں کیا، کنڈیم نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کرٹیسائز کیا، ہے نا. بلکہ آپ لوگوں نے تصدیق کی، قرآن نے تصدیق کی، ہے نا. وہ اس پر میں آؤں گا، ہے نا. ابھی یہاں پر ہم کرٹیسائز کیا ہے یا نہیں ہے، ہم چونکہ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں تو وہی یعنی سلسلے سے ایک ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے جوابوں میں، ہے نا، دلائل آپ کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ الٹا کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو یہ ترجیح دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں. پھر اس کے مقابلے میں چاہے قرآن ہی کیوں نہ آ جائے، یہ قرآن کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں، میرا خیال ایسا ہے، میرا ماننا ایسا ہے نا. تو یہی تو ہے پھر گمراہی کی وجہ. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، ہے نا. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات، ظن، گمان، ہے نا، اپنے خیالات کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے ذرا برابر بھی مفید نہیں ہے نا. تو یہ بے اصل خیالات ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ہے حق ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بے اصل خیالات حق کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد گمراہی کی ایک اور وجہ آپ دیکھیے، بل کذبوا بالحق بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جسے وہ سمجھ نہ سکے. کتنی کلیئر بات ہے. دیکھیے، کوئی بات جب انہیں سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے اسے جھٹلا دیا. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، کسی بات کا وہ احاطہ جب نہیں کر سکے، کوئی انفارمیشن پروسیس نہیں کر سکے، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، کمپریہینڈ نہیں کر سکے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اسے جھٹلا دیا. ارے بھائی، یہ کہنا چاہیے کہ بھائی سوری، آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا پھر سے سمجھائیے، ذرا میرے لیول پر آ کر سمجھائیے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی اور طریقے سے آپ سمجھائیے تاکہ میں سمجھ لوں، ہے نا. یہ کہنا چاہیے تھا. مگر انہوں نے جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا، اور انہیں اور بھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں. پھر اس کے بعد وہ اس بات کی حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی ان کے جھٹلا دینے کے بعد میں، ہے نا. تو یہ ہے گمراہی کی وجہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا. اور یہ 1 2 3 4 الگ الگ وجوہات میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں. اور اس کے اور آگے آپ دیکھیے پھر گمراہی کی وجہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، ایک اور آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، 21:24 ہے نا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں، ہے نا. اس پرمیشور کے علاوہ، اس واحد گرو کے علاوہ، اس اوپر والے کے علاوہ انہوں نے اور معبود بنا لیے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یعنی میں جو بات بتا رہا ہوں، ایک ایشور کی بات، توحید کی بات، ایک اللہ کے ہونے کی بات، ہے نا، اسی کی عبادت کرنے کی جو بات میں بتا رہا ہوں، ھذا ذکر، یہ ریمائنڈر ہے، من معی، اس میں جو میرے ساتھ ہے یعنی قرآن میں، و ذکر من قبلی، اور یہی ریمائنڈر اس سے پہلے بھی دیا گیا، یہی ملے گا تمہیں. یعنی ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل. تم اپنے صحیفوں کو اگر لے کر آؤ گے، آسمانی کتابوں کو لے کر آؤ گے، ہے نا، تو اس میں تمہیں کیا ملے گا؟ اس میں تمہیں ایک ایشور واد ہی ملے گا، توحید ہی ملے گی. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات مجھے جو ہے دی گئی ہے،
اس یاد دہانی کے اندر جو میرے پاس ہے، اور جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے یہی بات دی گئی تھی، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. یہ دیکھیے گمراہی کی وجہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے منہ موڑتے ہیں. کیوں لوگ منہ موڑ رہے ہیں؟ کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے نہیں، سابق آسمانی کتابوں کو، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، وہ حق کو جانتے ہی نہیں، فهم معرضون، بس اسی لیے وہ منہ پھیر رہے ہیں. حق ان کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہ حق کو، یعنی ان میں سے پھر اکثر لوگ حق کو مان لیں گے. وہ جانتے نہیں ہیں اسی لیے وہ انکار کر رہے ہیں یا پھر وہ منہ پھیر رہے ہیں. اور دیکھیے پھر ایک اور یعنی کہ وجہ گمراہی کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ہے نا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ ہے نا. تو وہ جو ہدہد تھا ہے نا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ واپس آیا، وہ رپورٹ کر رہا ہے، وجدتها وقومها، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا، یسجدون للشمس، وہ سورج کو جو ہے سجدہ کر رہے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم. یہ ہے دیکھیں گمراہی کی وجہ، اس آیت میں انڈر لائن کرنے کی بات کیا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے نا. وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ بے دینی کر رہے ہیں، لیکن ان کا عمل خوبصورت انہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ شیطان نے اسے مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے، خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کیا ہے نا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور پھر وہ راستے سے بھٹک گئے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور اسی لیے وہ جو ہے ہدایت نہیں پائے ہیں. تو لوگ غلطی کر رہے ہیں، یہی سیم چیز، یعنی میں آپ کے سامنے کتنے جمعہ کے خطبوں میں مسلمانوں کی الگ الگ غلطیاں، جرائم میں پیش کرتا چلا جا رہا ہوں، جو ہم کرتے جا رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ دین ہے. یعنی اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہاری اپنی قوم ہے، ہماری قوم کہو، ہماری زبان کے اوپر، ہر عام و خاص کی زبان کے اوپر غیر قوم جو ہے چڑھا ہوا ہے نا. قرآن کے خلاف کر رہے ہیں اور اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ارے غیر قوم ہے نا، ان کو غیر قوم بولنا بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہر زبان اللہ کی زبان ہے، ہر زبان میں اللہ کے نام ہیں، ہے نا. زبانوں کا مختلف ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بلکہ قرآن میں ہے. اور ہم یہاں پر شرکیہ زبان، کفریہ زبان، بھیڑی زبان، یہ کر کے ہم زبانوں سے نفرت کر رہے ہیں، اور وہ اس اعمال کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہے نا. شیطان نے کیسا اعمال کو جو ہے مزین کر دیا ہے. سابق آسمانی کتابوں کو قرآن تصدیق کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اس ایمان کا اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے. ہم کرپٹڈ ہیں، انٹرپولیٹڈ ہیں، خراب ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یہ کہہ کے ہم کنڈیم کر لیتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا. اور پھر اچھا سمجھ رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے کیا کر دیا، اعمال کو جو ہے مزین کر کے ہے نا ہمارے سامنے رکھ دیا. ساتھیوں یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایسی بے شمار غلطیاں ہیں، ایسے بے شمار الٹے کام ہیں، ہے نا. اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے جو ہے کچھ اور بات، یعنی وہی بات کا جو ہے حکم دیا، کر کے دکھایا. ہمارے صحابہ نے، ہمارے اولیاء نے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے اختیار کیا اور اپنی زندگیوں میں عمل کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر آج کا مسلمان ہے نا، سب نہیں ہے نا. میں جب غلطی کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو یہ سب نہیں کر رہے، مگر پھر بہت سارے کر رہے ہیں نا، قرآن کے جو ہے ٹوٹل خلاف کر رہے ہیں. اور پھر اس بات کی خوشی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، بہت خوبصورت عمل کر رہے ہیں. تو یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں بتائی ہے. تو یہ ساتھیوں یہ ہیں گمراہی کی وجوہات، ہے نا، جو قرآن مجید میں آئی ہیں، ہے نا. اور ابھی تک دیکھیے ظاہر سی بات ہے، میں نے پوری قرآن تو آپ کے سامنے پڑھ نہیں دی، ہے نا، کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ساری قرآن پڑھ دی، ایک آیت دیکھ لی، اور پھر بھائی اللہ تعالیٰ کی سابق کتابوں کے اوپر تحریراً جو ہے نا اس میں تحریف ہوئی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز نہیں کیا، ہے نا. ساتھیوں ایک آیت ہے نا، ایک آیت ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہے نا سابق آسمانی کتابوں کی جو ہے تکذیب کر رہا ہے یا انہیں کنڈیم اور کرٹیسائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ اور پھر جو اصل رویہ ہے نا قرآن مجید کا، جو اصل رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ سابق آسمانی کتابوں کے ساتھ ایک مومن کا کیا رویہ ہوگا، اس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی باقی رہی، اللہ نے موقع دیا تو آئندہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے یہ باتیں ہے نا اپنے اصلاح کے لیے ہے نا، ہم دین پر چل رہے ہیں، دین سے انتہائی یعنی تعلق ہے، محبت ہے نا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ عمل کر رہے ہیں نا.
تو کیوں نہ مطلب بلائنڈ فالو کرنے کے بجائے بلائنڈلی ہے نا آئیں، ہے نا تھوڑا سا ہم اسٹڈی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر واقعتاً جو چیز کہی ہے اسے پہچانتے ہوئے جانتے ہوئے ہے نا پھر اس کی جو ہے پراپر اتباع کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا محبت کرے گا، رحم فرمائے گا، یہ مصیبتوں کو ہم پر سے دور بھی فرمائے گا ہے نا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اور پھر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔